ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن مینجمنٹ کے اس سبجیکٹ کو ہم نے چلاتے ہوئے اب ہم مینجمنٹ کے فیز میں انٹر ہو چکے ہوئے ہیں، اور ہم نے اسٹریٹجک ڈیسیژن میکنگ، اسٹریٹجی فارمیشن کے بارے میں ڈسکشن کی تھی، اور اس میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہمیں اسٹریٹجی کو فارمیٹ کرنے کے لیے وی ہیو ٹو ڈو سم انالیسز، اور جس میں سے ہم نے سوٹ انالیسز، پیسٹ انالیسز، یہ انالیسز کیے تھے۔ اب ہم اور آگے بڑھ رہے ہیں، اینڈ دیٹ از آئیڈینٹیفائنگ دا کور کمپیٹنسیز، کہ کمپیٹنسیز کون سی ریکوائرڈ ہے ٹو پرفارم دا ٹاسک، اینڈ ڈو وی ہیو دوز کمپیٹنسیز آر ناٹ۔ اس کو سمجھنے کے لیے لک ایٹ دس اسکرین، یو سی a set of integrated and harmonized abilities that distinguish the firm in the market. So, these are abilities. These abilities distinguish us from the market. Distinguish us from the market. Why? Because we have the expertise. ہمارے پاس وہ لوگ ہیں جس میں وہ سکلز ہیں، جس میں وہ ٹریٹس ہیں، جن کے پاس وہ ایکسپیرئنس ہے جو اس کام کو کرنے کے لیے ضروری تھا، اور وی کال دیم ایز کور کمپیٹنسیز اینڈ کور کمپیٹنسیز. تو دے کیری دوز کمپیٹنسیز وچ آر ریکوائرڈ، اور دے مے ناٹ کیری دوز کمپیٹنسیز وچ آر ریکوائرڈ. تو وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کمپیٹنسیز، اس میں سے پھر ہمارے پاس دو چیزیں آ گئی. ایک بات ہم کرتے ہیں کور کمپیٹنسیز. کور کمپیٹنسی ہیں جو کہ لازمی چاہیے ٹو ورک ان این آرگنائزیشن، اس کے بغیر آپ سروائیو نہیں کر سکتے. سو کور کمپیٹنسی میں ایکسپرٹ ہونا ہمارا بڑا ضروری ہے. اور پھر کور کمپیٹنسی میں ایک اور چیز ہے کہ ایک ہی آرگنائزیشن کے اندر ڈفرینٹ یونٹس ہے. جیسے ایک شعبہ ہے جہاں پہ کوئی مکسنگ ہوتی ہے کیمیکلز کی، ایک ہے جہاں پہ کٹنگ ہوتی ہے، ایک ہے جہاں پیکنگ ہوتی ہے، رائٹ، جہاں پہ گرائنڈنگ ہوتی ہے. اب یہ سارے جو ڈفرینٹ شعبے ہیں، ان سب کی کور کمپیٹنسیز ڈفرینٹ ہوں گی. وی ڈونٹ ہیو ون اسٹینڈرڈائز کور کمپیٹنسی وچ آر ریکوائرڈ ٹو ڈو آل دیز ٹاسک. ہر ٹاسک کی اپنی کور کمپیٹنسیز ہے. تو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے کہ واٹ آر دا کور کمپیٹنسی ریکوائرڈ، واٹ ڈو وی ہیو، اینڈ واٹ از دا گیپ، ویئر از دا گیپ. اینڈ جیسے ہم نے بات کیا کہ ہر یونٹ کے لیے، ہر پروڈکٹ کے لیے، ہر پیس آف دا آرگنائزیشن کے لیے سیپریٹ کمپیٹنسی ہوں گی. اور اس کو سمجھنے کے لیے آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر چارٹ ود یو کہ کیسے ہم کمپیٹنسی جو ہیں ان کو پلاٹ کر سکتے ہیں ٹو انڈرسٹینڈ واٹ ڈو وی ہیو اینڈ واٹ وی ڈونٹ ہیو، واٹ ایکسپرٹیز ڈو وی ہیو، واٹ وی ڈونٹ ہیو. اینڈ آلسو جو لوگ آپ میں سے ایچ آر میں جائیں گے، ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں، ان کے لیے بھی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بیکاز دیٹس ویئر یو ول آئیڈینٹیفائی دا گیپس. وہ جو کمپیٹنسی گیپ ہے وہ یہاں پہ آئیڈینٹیفائی ہوگا. وہ جو کہتے ہیں نا ٹریننگ نیڈ انالیسس، TNA، تو ٹریننگ نیڈ انالیسس بھی یہاں پہ آ کے آئیڈینٹیفائی ہوگا، جس کی لائٹ میں ہمارے جو ہیومن ریسورس کے ایکسپرٹ ہیں وہ ہمارے امپلائیز کی ٹریننگ کو ڈیزائن کریں گے، مے بی انٹرنل ٹریننگ اور ایکسٹرنل ٹریننگ. لیکن ٹریننگ کے لیے ضروری ہے کہ کمپیٹنسیز ڈیفائن ہوں اور کمپیٹنسیز کا گیپ بھی ڈیفائن ہو، تاکہ اس گیپ کو برج کرنے کے لیے ہم کوئی ٹریننگ پروگرام ڈیزائن کریں. وی آر assuming that an organization has different products. Product 1, Product 2, Product 5, Product... all these are different products. So, it is quite possible we make 12 products. We make 10 products. We make 5 products. We make 100 products. اب پروڈکٹ کو پھر ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں بزنس وائز. جیسے اگر ایک کمپنی میں بلب اینڈ سوئچز بنتے ہیں تو وہ کمپنی اپنے اس بزنس کو، ان 3 پروڈکٹ کو اس کیٹیگری میں لے آئے گی. وہی کمپنی جو ہے
کچھ اور پروڈکٹ کو ایک اور کیٹیگری میں لے. سو وی کین کال اٹ بزنس 1, بزنس 2, بزنس 3, بزنس 4. سو ہمارے پاس اس پرٹیکولر ایگزامپل میں وی ہیو 12 پروڈکٹس. ان 12 پروڈکٹ کو ہم نے کیٹیگرائز کر دیا, ڈیوائڈ کر دیا 4 بزنسز میں. یہ ہوگا بزنس 1, بزنس 2, بزنس 3, بزنس 4. اچھا, اب یہ بھی پاسبل ہے کہ بزنس 1 اینڈ بزنس 2 میں دیر آر سم کامنالٹیز, اینڈ بزنس 3 اینڈ بزنس 4 میں دیر آر سم کامنالٹیز. آن دا بیسس آف دوز کامنالٹیز وی ہیو کور پروڈکٹ 2, کور پروڈکٹ 1, اینڈ اس کی بیس پہ پہلے ہم نے پروڈکٹ کی لسٹ بنائی. پروڈکٹ کی لسٹ بنانے کے بعد پروڈکٹس کو ہم نے گروپ کیا, اور گروپ ہم نے اس بیس پہ کیا کہ جہاں پہ سملر ایکسپرٹیز چاہیے, کہ وہی کام یہاں بھی چاہیے, وہی کام وہاں پہ بھی چاہیے. تو وہ جو ایکسپرٹیز سملر ہیں, دوز آر دا کمپیٹنسی وچ وی سے آر ریکوائرڈ فار لیٹس سے فار دیز 3 پروڈکٹ. 3 پروڈکٹ کا ہم نے ایک بزنس بنایا, پھر 3 پروڈکٹ کا ایک بزنس بنایا, اور پھر ان دونوں بزنسز میں پھر ہم نے کچھ کامن چیزیں دیکھی ہیں. تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ ہمارے پاس جو ریکوائرمنٹ ہے ٹو ہیو دا کمپیٹنسیز, اس کو ہم گروپ کر کے گیپ کو فل کر سکتے ہیں. اب نیچے دیکھیں باٹم میں کمپیٹنس 1, کمپیٹنس 2, کمپیٹنس 3, کمپیٹنس 4. اب یہاں آ کے ہم تیار ہو گئے ہیں کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے کہ وٹ آر دا کور کمپیٹنسیز ریکوائرڈ ان دس ایگزامپل وچ وی آر ڈسکسنگ رائٹ ناؤ. یہاں پہ 4 ہمارے پاس کمپیٹنس ہیں, 1, 2, 3 and 4. آل دیز 4 آر دا کور کمپیٹنسیز. اس میں سے کچھ کمپیٹنسیز ہمارے پاس ہوں گی اور کچھ ہم نے اپنے امپلائیز کو دینا ہوں گی. اور یہ جو انوینٹری ہم لے رہے ہیں کمپیٹنس کی, اس انوینٹری کے بعد ہم اپنے امپلائیز کے لیے وی کین میک ٹریننگ پلان فار دیم, اینڈ دیٹ وی کال ٹریننگ نیڈ انالیسس. یہ ٹرم یاد رکھیے گا, TNA. اچھا میں اسپیشلی جو لوگ جائیں گے, TNA ٹریننگ نیڈ انالیسس, کہ کون کون سے ایریاز میں ٹریننگ کی ضرورت ہے, اور وہ کون کون سے ایریا میں ٹریننگ کی ضرورت ہے وہ کام کرنے کے لیے بھی یہ چارٹ ہمیں بہت یوزفل ہوگا. تو یو کین یوز سملر چارٹ ان یور آرگنائزیشن. اپنی ساری پروڈکٹ کو ایک جگہ پہ پلاٹ کریں, اس کو گروپ کریں, وہ پروڈکٹ جو سملر ہیں بائی در بہیویئر ان کو ایک دفعہ کر دیں, اور ان کو بزنس 1, 2, 3, 4 کر دیا, اور اس کے اکارڈنگلی پھر آپ نے کمپیٹنسی ڈیفائن کی. اس کے بعد آپ نے جو ایگزسٹنگ کمپیٹنسیز ہے ان کی انوینٹری لی, اور ایگزسٹنگ کمپیٹنسی اینڈ ڈیزائرڈ کمپیٹنسیز, ان دونوں کے درمیان جو گیپ ہے دیٹ از آور ٹریننگ گیپ. اور اس کے اکارڈنگلی پھر ہم نے اپنی آرگنائزیشن میں ادھر ایگزسٹنگ امپلائیز کو ٹرین کرنا ہے ٹو اپ گریڈ دیئر کمپیٹنسی لیول, اور وی ہیو ٹو ہائر نیو امپلائیز ود دوز کمپیٹنسیز وچ آر ناٹ اویلیبل ان دا آرگنائزیشن. تو اس کا بہت زیادہ استعمال جو ہے اسٹریٹجی مینجمنٹ میں بھی ہے اور HR مینجمنٹ میں بھی ہے. ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ بھی اسی ایکسرسائز کو یوز کر سکتے ہیں فار دیئر ریکروٹمنٹ پرپز اینڈ فار دیئر ٹریننگ پرپز.